السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 120 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 121 کو کریں گے، اور اگر ٹائم زیادہ رہا تو 122 بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر میرے چینل پر کوئی میرے بھائی، کوئی میری بہنیں نئی ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز جائیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنے سے جتنے لوگ کچھ بھی سیکھیں گے ان سب کا اجر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو دے گا۔ تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کرے، جتنی بھی اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں ان سب کو شیئر کیا کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور اس کا اجر آپ کو ملے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو دو آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 121 اور 122۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، جو بھی میں سمجھاؤں اسے غور سے سنیں، ایک کاپی لے کر بیٹھے، ایک پین لے کر بیٹھے، جو چیزیں نوٹ کرنے والی ہو وہ چیزیں آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بعد میں اس کو آپ خوب مشق کریں اور اللہ سے دعا کریں، محنت بھی کریں، اللہ تعالیٰ سکھانے والا ہے، اور جو لوگ محنت کرتے ہیں یقین مانے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ تو محنت بھی کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے، محنت لگن سچے دل سے کرے اور پورے یقین کے ساتھ کرے۔ تو سب سے پہلے آ جائیں اوپر، اور یہ لفظ ہے الذین۔ کیا ہے؟ الذین۔ دیکھیے بعض لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں الذین، تو دیکھیں لام میں نا بالکل بھی رکاوٹ نہیں کرنی ہے ورنہ غلط ہو جائے گا۔ لام کے اوپر جو شد ہے نا، شد کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، شد والے حرف کو، تو اس کو جب ہم حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور لام کو پھر ایک بار پڑھیں گے تو اس میں بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ ہم اسے جلد ادا کریں گے۔ جیسے کہ اللہ، اللہ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ۔ اگر کوئی پڑھے الذین تو غلط ہو جائے گا کیونکہ اس نے رکاوٹ کر دیا، تو رکاوٹ نہیں کرنا لام میں بالکل بھی۔ الذین، ری میں ہم کھینچ رہے، کیوں؟ کیونکہ یا ساکینہ اس سے پہلے زیر آ گیا، لہٰذا یا مدہ ہو گیا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کا حکم ہے، لہٰذا ہم یہاں پر کھینچیں گے۔ تو جب کھینچیں گے تو ذال کو بالکل ہی نرمی کے ساتھ اور باریک ادا کریں گے، جیسے کہ الذین، زین، زین، زین۔ اگر کوئی پڑھے الذین، کیا پڑھے؟ الذین، زین، تو غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ذال حرف ہے وہ زا سے چینج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی ہم حرف ذال کو نکالیں گے تو اس بات کا خیال اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔
اگر سیٹی کی آواز آ رہی ہے، سیٹی نما آواز آ رہی ہے، تو سمجھ جائیں کہ آپ حرف ذال کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کر رہے ہیں، اسی لیے حرف ذال دوسرے حرف سے چینج ہو جا رہا ہے۔ اور دھیان رہے کہ قرآن میں ایک حرف کی بھی چینج ہو جانے سے، ایک حرف کی بھی ادھر ادھر سے معنی چینج ہو جاتا ہے، تو برائے مہربانی تجوید سیکھے، حرف کی ادائیگی سیکھے، مخارج سیکھے، کس حرف کا مخرج کیا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھے۔ یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے اور یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں جو اس کا اجر ہے وہ ہے۔ تو یہاں پر ہم ذال کو بہت ہی نرمی سے ادا کریں گے، الذین، الذین، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے نیچے، آتیناہم الکتاب، آتینا، آتینا، تو سمجھ آ رہی، آ میں کھینچ رہے اور تئی میں بالکل ہم جلد ادا کرتے ہوئے ہم نون کے اوپر پہنچ کر نون کو ہم کھینچ رہے ہے نا، سمجھ آ رہی نا جب میں پڑھ رہی ہوں آتینا، تو ہم تئی کو کیوں جلد ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہے، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اور یاد رہے کہ جب بھی ہم لین حرف کو ادا کرتے ہیں تو ہم نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز میں بتا دوں کہ لین حرف دو ہے، واو اور یا۔ واو لین کب بنتا ہے؟ جب واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اور یا لین کب بنتا ہے؟ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہو، اور ان دونوں حرفوں کو نرمی کے ساتھ جلد ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن اور اس سے پہلے زبر آ گیا، لہٰذا یا لین ہو گیا نا، تو یہاں پر ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے اور جلد پڑھیں گے، جیسے کہ آتی، آتی، آتی۔ اگر کوئی پڑھ دے آتی، غلط ہو جائے گا، آتی ایسا کوئی پڑھ دے تو بھی غلط ہو جائے گا، یعنی کہ کھینچنا بھی نہیں اور سختی بھی نہیں، دونوں بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور پہلا جو حرف ہے حمزہ، اس کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر ہے تو کھینچیں گے، بتایا تھا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، جیسے ہم الف مدہ یا مدہ اور واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہم کھینچیں گے آتی، تی میں جلدی، نا ہومل، ٹھیک ہے، تو پورا جب پڑھیں گے آتیناہمل، آتیناہمل، ہومل میں بھی جلد کر رہے ہیں، دھیان رہے پیش میں ہماری آواز مجھول نہ ہو، جیسے کہ ہومل، ہومل ایسے نہیں پڑھنا ہے، ہومل، کیا پڑھیں گے؟ ہومل، یہ صحیح ہے، آتیناہمل۔ آگے کتاب، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کھینچنا ہے، با زبر با، کتاب۔ یہاں سے دیکھیں الذین آتیناہم الکتاب، ٹھیک ہے، الذین آتیناہم الکتاب۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لام کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے نا، تو بعض اوقات لام میں جب سکون آتا ہے تو لوگ قلقلہ کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ انہیں معلوم نہیں چلتا ہے لیکن ان کا قلقلہ ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ آواز میں کنٹرول رکھے، پڑھنے میں کنٹرول رکھے، قلقلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اگر کوئی پڑھے آتیناہمل، کیا پڑھے؟ آتیناہمل، ہومل، ایسے جو آواز ہے نا یہ قلقلہ والی آواز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بالکل صاف ستھری آواز نکالنی ہے۔ آتیناہم الکتاب، آتیناہم الکتاب، کتاب، ہم الکتاب، تو آواز لوٹتی ہوئی لام میں معلوم نہیں ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، آگے یتلونہ، یا تا زبر یت، لام وا پیش لو، یتلو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یتلونہ، یتلونہ، کہاں کہاں کھینچنا ہے؟ لو میں اور ہو میں، باقی جلد ادا کریں گے۔ یا کو جب تا سے ملائیں گے تو
तो क्या पढ़ेंगे, यत यत यत, ये सही है। अगर कोई पढ़े यत, क्या पढ़े, यत। समझ आ रही, आवाज में फर्क महसूस हो रही है ना कि गलत क्या है और सही क्या है। गलत जो है वो ये है कि अगर कोई पढ़े यतलू यतलू यतलू, ये गलत है, ये गलत साउंड है। अगर सही होगा तो किस तरह का साउंड निकलेगा, यतलूनहू यतलूनहू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पर कलकला करना है, कहाँ पर नहीं करना। कलकला वाला जो हर्फ 5 है उसमें साउंड आएगा टकराती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ता में जब हम या को मिलाएंगे, या से जब ता में मिलेगा तो हमारी आवाज बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, लौटती हुई मालूम ना हो, वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे यतलूनहू, लू में वाव मद्दा कर रहे हैं, वाव साकिन और उससे पहले पेश है, वाव मद्दा खींचेंगे, यतलूनहू यतलूनहू। ठीक है, समझ आ रही कैसी साउंड आनी चाहिए, यतलूनहू। हक़ हक़, हा काफ जबर हक और काफ जबर का, हक़। ठीक है, आगे तिलावती, ताज़िर ती, लाम अलिफ जबर ला, तिला, वाव जबर वा, ताज़िर ती, हा खड़ी जेर ही, तिलावती ही। देखिए ता के नीचे जेर है ना, अगर कोई पढ़े तेलावते है, क्या पढ़े, तेलावते है, तो उन्होंने क्या गलती की, मजहूल पढ़ा। हमें क्या पढ़ना है, तिलावती ही तिलावती ही। समझ आ रही कि मारूफ साउंड किस तरह का होता है और मजहूल साउंड किस तरह का होता है। और हमें मारूफ पढ़ना है, मजहूल से बचना है, जो कि हम सारे कायदे में पढ़ते हुए आए हैं कि मारूफ पढ़े मजहूल से बचे, मारूफ पढ़े मजहूल से बचे। आपने सुना होगा जब हम इजरा भी करते हैं तो यही कहते हैं कि जेर और पेश को मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे। तो वो यही है मजहूल साउंड जो पढ़ते हैं, तिलावते है, ये मजहूल है। हमें पढ़ना है तिलावती ही। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। तो यहाँ तक देखें। अब यहाँ पर देखिए तो अलामत बनी हुई है, यहाँ पर अगर आप स्टॉप होते हैं तो आप हा के नीचे जो खड़ी जेर है वो हटा दें और इसके ऊपर सुकून लाए, और स्टॉप होते हुए हा की प्रॉपर आवाज आनी चाहिए, हर्फ हा जो है वो प्रॉपर अदा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ तक मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुने। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, क्या पढ़ा, तिलावती ती ती। ठीक है, ये हा भी अदा होना चाहिए। एक बार और देखें, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह। ठीक है, आगे चले, उलाइका। अब यहाँ देखिए लाम के ऊपर क्या है, मद है ना, मद है, और हमजा उसी कलमे में उसके बाद साथ में ही आ रहा है। तो ये कौन सा मद हो गया, मद्दे मुत्तसिल। यानी कि नूरानी कायदे में जो हमने पढ़ा है मद की 3 किस्में, उसमें से पहली वाली किस्म मद्दे मुत्तसिल। तो यहाँ पर 3 से 4 अलिफ खींचना है। उलाइका, ठीक है, उलाइका। आगे युमिनूना, युमिनूना, यु ऐसा क्यों कर रहे हैं, झटका क्यों दे रहे, क्योंकि जब भी हमजा के ऊपर सुकून आए, गौर से सुनिएगा, जब भी हर्फ हमजा के ऊपर सुकून आए, सुकून का माना है जज्म आए, तो वहां पर हमें झटका देना होता है। तो यहाँ पर देखें हमजा है ना, है हमजा, और उसके ऊपर क्या है, सुकून है, जज्म है ना। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि सुकून क्या है और जज्म क्या है, दोनों एक ही चीज है। सुकून को
جزم کہتے ہیں اور جزم کو ہی سکون کہتے ہیں، لیکن سکون ہم کہتے ہیں عربی میں، عربی میں جس چیز کا نام سکون ہے اسی چیز کو اردو میں جزم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ نشان ہے، یہ جزم کہا جاتا ہے اس کو اردو میں، اور عربی میں اسے سکون کہا جاتا ہے، اور جب یہ حرف کے اوپر آ جائے تو اسے ساکن بنا دیتی ہے، تو یہ حمزہ ساکینہ بن گیا۔ اب یہاں پر جب ہم یا کو حمزہ سے ملائیں گے تو جھٹکا دیں گے، تو پورے قرآن شریف میں جہاں جہاں بھی حمزہ کے اوپر سکون آ جائے تو آپ نے جھٹکا دیتے ہوئے پڑھنا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے کو یاد ہوگا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پہلا جو لفظ ہے نا اقرأ، اقرأ، وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی حمزہ ساکینہ کا جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ فیل جو ہم پڑھتے ہیں نا کعصف مأکول، وہاں بھی ہم حمزہ ساکینہ کا جھٹکا کرتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں ہیں، اگر یہ دونوں صورتیں آپ کو یاد ہوں گی تو بخوبی آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے اولئک یؤمنون، میم کو پھر جل پڑے، نو میں پھر کھینچیں گے کیونکہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے۔ اب دیکھیے جب لوگ اس لفظ کو ادا کرتے ہیں نا یؤمنون، تو بعض اوقات تو جھٹکا نہیں ہوتا، بعض اوقات جھٹکا ہوتا ہے، تو یہاں بھی جھٹکا ہو جاتا ہے۔ تو دھیان رہے کہ پہلا جو ہے نا یہاں پر جھٹکا دینا ہے، اور یہاں پر پورا ادا کریں گے واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہوئے، تو کیا پڑھیں گے؟ یؤمنون، یؤمنون، اولئک یؤمنون بہ، 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 کیا پڑھیں گے؟ بہ، با حاضر بہ، بتایا تھا جیسے یہاں پر کھڑی زیر ہٹا کے ہم سکون لگائے تھے، اسی طریقے سے یہاں بھی اگر اسٹاپ کرتے ہیں تو کھڑی زیر کو ہٹا کر سکون لگانا ہے۔ آگے چلیں، وَمَن يَكْفُرُ، واو زبر وا، میم یا زبر مئی۔ اب یہاں دیکھیں یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف یا آ گیا، کیا آ گیا؟ حرف یا، تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کریں گے، ہے نا، غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے سمجھ لے کہ ادغام کیا ہے۔ ادغام کے معنی ہے ملانا، کسی ایک حرف کو دوسرے سے ملا دینا، ٹھیک ہے۔ اب ادغام ناقص کریں گے تو غنے کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ادغام ناقص، ٹھیک ہے۔ تو میم کو ہم یا میں ملائیں گے اور غنے کے ساتھ ادغام کریں گے۔ وَمَن، وَمَن، ٹھیک ہے، وَمَن یکفر بہ، یک، یا کاف زبر یک، فا را پیش فر۔ اب یہاں پر دیکھیں رائے ساکینہ ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو اس را کو ہم باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے۔ آگے با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی میں کھینچیں گے۔ وَمَن یکفر بہ فَأُولَئِکَ، فا زبر فا، اولئک، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے ہم نے یہاں پر کیا، تو یہ بھی مد متصل ہے۔ فَأُولَئِکَ ہم ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہم الخاسرون، ہم الخاسرون، خوا میں کھینچیں گے، خوا موٹا حرف ہے لہٰذا موٹا کھینچنا ہے، خوا، کیا پڑھیں گے؟ خوا، کیونکہ کھڑا زبر ہے تو کھینچنا ہے، اور سین زیر سی، سیٹی کی طرح ادا کریں گے، خاصی رون، را واپس رو، نون کے اوپر ہم وقف کریں گے تو نون کو ساکن بنا دیں گے۔ یہاں دیکھیے واو ساکن اور اس سے پہلے پیش ہے لہٰذا یہاں پر کھینچ رہے ہیں، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو رو میں ہم کھینچ رہے ہیں یہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پر را کو موٹا رکھنا ہے۔ تو پورا دیکھیں،
الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ تو یہ آیت کمپلیٹ ہوتا ہے الحمدللہ۔ چلیے یہ اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یا بنی، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، یا کو کھینچنا ہے، با کو جلد ادا کرنا ہے۔ نی، یہاں پر دیکھیں مد ہے نا، مد ہے، حرف مد کے بعد حمزہ دیکھیے دوسرے کلمے میں ہے نا۔ یا بنی ایک الگ لفظ ہے اور اسرائیل ایک الگ لفظ ہے، اور جب بھی ایسا ہو کہ مد ایک دوسرے لفظ میں آئے اور حمزہ دوسرے لفظ میں آئے تو سمجھ جائے کہ وہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ 3 سے 4 الف کھینچیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اب یہاں بھی مد ہے، حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را۔ دیکھیے مد کا نا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مد کا جو ہجے کریں گے کیسے کریں گے، تو یہاں پر آپ غور سے دیکھیں، حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل، ٹھیک ہے، ایسے ہجے کریں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس میں سیٹی کی آواز آ رہی، را میں 3 سے 4 الف کھینچیں گے کیونکہ مد متصل ہے، را کو موٹا رکھنا ہے اور 3 سے 4 الف کھینچنا ہے۔ آگے ای میں یا مدہ کرنا ہے، یا ساکن، اس سے پہلے زیر ہے، اور لام کو رال سے ملائیں گے، لذ، کیا پڑھیں گے، لذ۔ یا بنی اسرائیل لذ، ٹھیک ہے۔ کورو، کاف پیش کو، را وا پیش رو، رو میں وا مدہ کر رہے ہیں، را کو موٹا رکھنا ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ آگے نعمتی اللتی، نون عین زیر نع، میم زبر ما، نعمہ، تا زیر تی، یا لام زبر یل، نعمتی یل، لام زبر لا، تا یا زیر مد تی، نعمتی اللتی۔ یہاں پر پھر دیکھیں مد ہے نا، اور حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پر کیا تھا یا بنی اسرا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مد منفصل ہے، کھینچیں گے 3 سے 4 الف۔ اس کے بعد انعمت، انعمت، حمزہ نون زبر ان، یہاں پر نون کے اوپر دیکھیے سکون ہے، یعنی کہ نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حرف عین ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، یعنی کہ نون کی آواز کو ظاہر کرنا ہے۔ یہاں پر بالکل بھی دیر نہیں لگانی، بالکل بھی روکنا نہیں ہے اپنی آواز کو۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے انعمت، انعمت، ان، یہ جو ہے نا ان، یہ جو ہے نا نون کی آواز ظاہر ہو رہی ہے، انعمت، انعمت، ٹھیک ہے۔ یہاں تک دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف میم پیش کم، علیکم، عین کو بہت ہی اچھے طریقے سے نکالنا ہے، علیکم، علیکم، لئی میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یا لین کا، یا ساکن، اس سے پہلے زبر آ گیا لہٰذا یا لین ہو گیا، اور نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، علیکم، علیکم، علیکم۔ آگے وَأَنِّي، حمزہ نون زبر ان اور نون یا زیر نی، انی، اب نون کے اوپر شد ہے نا تو نون مشدد کا غنہ کرنا ہے، وَأَن، یہ نون مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، وَأَنِّي، پھر کھینچ رہے کیونکہ یا مدہ بھی ہے، یا ساکن ہے نا، اس سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا بھی قاعدہ کرنا ہے، وَأَنِّي۔ آگے فَوَّلْتُكُمْ،
فا ضاد زبر فو، غاد لام زبر ول، تا پیش تو، کاف میم پیش کم، فضلتکم، فضلتکم، غاد کو اچھے سے نکالنا ہے، ضاد کا مخرج کیا ہے، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اسے دانتوں کی جو جڑ ہے اس میں سٹائیں گے، داڑھ کی جڑ میں، دانت جو ہے نا جن دانتوں کو داڑھ کہا جاتا ہے اس کی جڑ میں سٹائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ضاد ادا ہوتا ہے، ضاد 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 ایسا، فضلتکم علی العالمین، عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، عین کھڑا زبر عا، لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، علی العالمین، کہاں کہاں کھینچ رہے، عا میں اور می میں، عا میں کھڑا زبر کا قاعدہ، الف مدہ کے برابر کھینچنا ہے، می میں یا مدہ ہو رہا ہے یا ساکن، اس سے پہلے زیر، یہاں یا مدہ کریں گے یعنی کہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس آیت کو بھی دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پوری آیت ایک بار پھر دیکھیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ تو دو آیت آج مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 121 اور 122۔ امید ہے کہ سبق جو ہے سمجھ آیا ہوگا، کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے، بیل آئیکن بھی پریس کر لے تاکہ میں جب بھی ڈالوں تو آپ تک وہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے آپ سیکھیں۔ میری شارٹس ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولے، اس میں میں بتاتی ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ جب چھوٹی صورتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز میں ہم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اکثر و بیشتر کیا غلطیاں کرتے ہیں، عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہے اس کو میں بتاتی ہوں، اس کے بعد تجوید کے ساتھ سکھاتی بھی ہوں اور قرأت کے ساتھ بھی سکھاتی ہوں، تو شارٹس ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولے، اسی لیے کہہ رہی ہوں بیل آئیکن پریس کر لے تو جب بھی میں ویڈیو ڈالوں گی تو وہ آپ تک پہنچے گا، اور آپ اگر دیکھیں گے، دیکھیے جب غلطی ہوتی ہے نا، غلطی میں سدھار ہم کب لائیں گے، جب ہم اپنی غلطی کو غلطی مانیں گے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن بہت اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، ہم بہت اچھا پڑھتے ہیں، ہمیں اس میں سدھار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے نا کہ ہاں میری ایک دو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی، تبھی آپ اس کو درست کریں گے۔ تو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میرے اندر غلطی ہے، ایک دو چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہیں اس کو ہم درست کریں گے، اور ارادہ کریں کہ ہم درست کریں گے، کیونکہ جب تک آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ آپ قرآن میں ایک دو غلطی پڑھتے ہیں تو تب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے۔ تو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں میری ایک دو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس چیز کو سیکھیں، دوسروں کو شیئر کریں، اور دھیان رہے کہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ دیکھیں اور اس سے کچھ بھی آپ کو ایسا لگے دل میں کہ آپ نے اس سے کچھ بھی سیکھا ہے، کچھ بھی سیکھا ہے، تو اس ویڈیو کو ضرور بھی ضرور شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ نے سیکھا ہے اور آپ کے شیئر کرنے سے کوئی بہن کوئی بھائی اگر سیکھتا ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے بس دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے صحت و تندرستی نوازے،
آمین ثم آمین۔ اسی طریقے سے میں پڑھاؤں اور مکمل کروں قرآن۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔